بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلزلے، آفات، مصائب کیوں ہمارے لیے آتے ہیں؟ کیا اس میں ہماری آزمائش ہوتی ہے؟ تو یہ سنن ترمذی کی بالکل صحیح روایت ہے اور حدیث نمبر 112 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 علامتیں بتائی ہیں، 12 وجوہات بتائی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ نمبر 1، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے۔ نمبر 2، امانت دبا دی جائے، یعنی امانت میں خیانت کی جانے لگے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، یعنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نہ ادا کرے، اس میں ٹال مٹول کرے۔ نمبر 4، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے۔ آج دیکھیں، غور کریں کہ علماء جو علم دین حاصل کرتے ہیں صرف دنیا ہی کمانے کے لیے، آخرت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ نمبر 5، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے۔ سوچئے، غور کریے کہ اس وقت جو ہے بیوی کو کتنے آگے رکھا جاتا ہے اور ماں کو کتنے پیچھے رکھا جاتا ہے۔ نمبر 6، انسان دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے۔ اس وقت دیکھیں، دوستوں کی بھرمار پڑی ہوئی ہے، فیس بک پہ، یہاں پر وہاں پر، دوستوں کے ساتھ ہم کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی دعوتیں کرتے ہیں، لیکن باپ کی کیا حال ہے، بھائی کی کیا حال ہے، بہن کی کیا حال ہے، ہم سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ نمبر 7، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، یہ بھی بہت زیادہ ہونے لگا ہے۔ نمبر 8، قوم کی قیادت فاسق اور فاجر کرنے لگے، یہ تو بالکل روز عیا کی طرح روشن ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے فاسق اور فاجر لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ نمبر 9، انسان کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے۔ آج دیکھیں آپ کی انسان کس طریقے سے منافق بن چکا ہے کہ سامنے آپ کے کچھ کہے گا، پیٹھ پیچھے کچھ کہے گا۔ نمبر 10، گانے والی عورتیں اور موسیقی، گانے بجانے کے آلات سامان کی کثرت ہو جائے گی، آپ مارکیٹ میں گھوم کر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 11، شراب سر عام پی جانے لگے، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر جگہ شراب کی جو ہے شاپ ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ وائن شاپ بڑھ رہے ہیں یہاں کے اندر، یہاں پر بھی۔ نمبر 12، امت کے بعد والے لوگ، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، امت کے بعد والے لوگ امت کے اگلے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگے، جیسا کہ آج سب لوگوں کی عادت بن چکی ہے، ہم سب لوگوں کی، کہ اپنے اسلاف پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے اندر کمیاں نکالتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اب اس کے بعد حدیث کا جو دوسرا متن ہے وہ یہ ہے، تو پھر انتظار کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تو پھر انتظار کرو، اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر انتظار کرو، سرخ آدھیوں، تند تیز ہواؤں کا۔ دیکھیں، آپ غور کریں، زمین میں زلزلوں کا، زمین دھس جانے کا، شکلیں مسخ ہو جانے کا، شکلیں بگڑ جاتی ہیں، بندر بنا دیے جاتے ہیں، خنزیر بنا دیے جاتے ہیں، اور یہ کہ بعد دیگرے آنے والی نشانیوں کا تم لوگ انتظار کرو، جیسے کہ لڑی ٹوٹ جانے کے بعد دانوں کے گرنے کی طرح۔ یہ اللہ کے نبی نے ایک مثال دی ہے کہ جس طریقے سے تسبیح کی جو لڑیاں ہوتی ہیں جب ٹوٹ جاتی ہیں تو ایک کے بعد دوسرے آنے لگتے ہیں، اسی طریقے سے نشانیاں آج پوری ہو رہی ہیں۔ تو اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں جس کو جلد اور جلد ختم کریں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام مصیبتوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔